السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں اس کے متعلق بتائیں گے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کماتے بہت ہیں لیکن گھر میں پیسہ نہیں رکتا۔ ہم بہت کماتے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، روزگار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں بے برکتی ہے، چاہے وہ مکان میں ہو، چاہے دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کام میں پیسوں میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم کمارے پیسے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے۔ تو آج میں اس کے متعلق آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر وہ چیزیں آپ اپنا لیں اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی، مکان میں بھی، کاروبار میں بھی، دکان میں بھی، سب میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے۔ میں 8 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، میں نمبر وائز آپ کے سامنے بتاتا چلوں گا، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر استغفار۔ استغفار کا بہت بڑا دخل ہے، اور احادیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرمان موجود ہے کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں استغفار کو لے آتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ اولاد میں بھی، اللہ جائیداد میں بھی، اللہ اس کے کاروبار میں بھی، اللہ ہر اعتبار سے اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ استغفار کا اتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ رب اغفر لی پڑھ لیں، آپ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اسی طریقے سے ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، یا یہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو کئی طریقے سے استغفار ہے، آپ جون سا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن استغفار پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جب انسان استغفار کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اپنی زندگی میں ایسا اپنا لیتا ہے کہ استغفار ہمیشہ اس کی زبان پر رہتا ہے، تو پہلا کام آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے۔ پھر دیکھنا آپ کہ کاروبار میں آپ کی اولاد، آپ کی جائیداد، مکان، دکان میں کس طرح بے شمار اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کام تنہائی میں گناہ کرنے سے بچنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفلوں میں تو بڑے پاکیزہ صاف ستھرے بنتے ہیں، لیکن ہماری جو تنہائی ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم تنہائی میں بے شمار گناہ کرتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کیا کیا آلات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ہم اس پر رات میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے بد نظری، ہم ان سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں سن رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ دنیا نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ سے تمہارا کوئی راز، ہمارا کوئی راز مخفی نہیں ہے۔ تو جس طرح لوگ ہمیں محفلوں میں عزت سے نوازتے ہیں، ہمیں اچھے اچھے لفظ دیتے ہیں، القاب دیتے ہیں، بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، لیکن ہماری جلوتیں کچھ اور ہیں، ہماری خلوتیں کچھ اور ہیں۔ ہماری جو جلوتیں ہیں، ہماری جو محفلوں میں ہے، جو سب کے سامنے ہمارا کریکٹر ہے، وہی ہمارا تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری تنہائی گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ ہم ہر اعتبار سے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ہر اعتبار سے مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ جس طرح میرا رب مجھے جلوت میں دیکھ رہا ہے، اسی طرح میرا رب خلوت میں بھی دیکھنے پر قادر ہے۔ میرا رب مجھے خلوت میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب مجھے ہر اعتبار سے دیکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی راز، کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی صاف ستھرائی کے ساتھ گناہ کرتا ہوں کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے میرے گناہ کے بارے میں، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان تنہائی میں گناہ کرنے کا انسان کی زندگی پر ہر اعتبار سے اثر ڈالتا ہے۔ اور تیسرا کام آپ کو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرے، آپ کوشش کریں، آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے آپ اسباب اختیار کریں، لیکن توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے مجھے نوازنے والا، اللہ ہی ہے مجھے دینے والا۔ ہمارا توکل اللہ پر ایسا ہو جیسے پرندے آپ نے دیکھے ہیں کہ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کی کوئی تجارت ہے، لیکن شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں، بھرے یعنی اچھے خاصے چھکے ہوئے گھر واپس آتے ہیں،
کھانے سے ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو اللہ مہیا کرتا ہے، اور میرا رب تو اس چیز کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھروں کے درمیان میں ہے، جو پتھر کہیں سے بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا ہے میرا رب تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہمیں توکل کس پر؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرے، کوشش کرے، لیکن ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور چوتھا کام، ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر صدقہ دیں گے، اگر کسی یتیم غریب غربا کی مدد کریں گے، ہم نے جو پیسوں کی گڈیاں لگا رکھی ہے نا اس میں سے کم ہو جائے گا۔ نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کتنی مصیبتیں ہماری ختم کر رہا ہے، کتنی بلاؤں کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے، انسان کے پیسے پانی کی طرح چلے جاتے ہیں، کہیں اس کی ایڈمیشن، کہیں اس کی داخلہ فیس دینی پڑتی ہے، کہیں ڈاکٹر کا یہ وہ، 100 چیک اپ، 100 طریقے ہوتے ہیں، ذرا سی دیر میں انسان کا پیسہ پانی کی طرح بیماری میں چلا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ یعنی ایک فرشتہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق دعا بد دعا کر رہے ہیں، تو کیا ان کی دعا میں ذرہ برابر شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے، تیرے نام پر تیرے لیے خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو گھٹا دے، اے اللہ تو اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ سب کچھ اسی کا ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے باقی رہنے والی تو وہ اللہ کی ذات ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اس دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ غریب غربا، مسکین جو ہمارے محلے آس پاس میں، پڑوس میں، اور اسی طریقے سے ملنے جلنے والے غریب غربا ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان پر خرچ کریں۔ اسی طریقے سے مدرسے کا تعاون کیجیے، مسجد کا تعاون کیجیے، آپ ہر اعتبار سے غریب غربا پر خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا، اور برکت ایسی ہوگی کہ آپ اندازہ اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور 5واں کام میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے مال کو چاہے غریب غربا پر خرچ کر لیں، اور چاہے اسی طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والے، کہیں بھی مدرسے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ کوئی ایک مدرسے کا تعین نہیں ہے، ایک مدرسہ متعین نہیں ہے، آپ کہیں بھی کسی بھی مدرسے میں خرچ کریں، ان کے وہاں پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو دوہرا ثواب، 2 ثواب اللہ عطا کریں گے۔ ایک تو غریب پر آپ خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرا دین کی اشاعت، دین کی تعلیم پر آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوہرا یعنی ڈبل ثواب عطا کریں گے۔ آپ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا خیال رکھیں، مسجد کا خیال رکھیں، غریب غربا کا خیال رکھیں۔ اور 6واں کام میں آپ کو بتا دوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر رشتہ داروں میں ہمارے کوئی غریب ہے تو اس کا تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اور رشتے کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے آج کل کہ ایسے فطرتی لوگ ہوتے ہیں بعض کہ ان کو خیال نہیں ہوتا اپنے رشتہ داروں کا، اور وہ نہ کسی بات کا انہیں اندازہ، نہ کسی کی نسبت کا خیال، بس جو زبان میں آیا بک دیا۔ ایسے بیہودہ انسان بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں رشتہ داری کا خیال نہیں ہوتا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اور 7واں کام میں آپ کو بتا دوں، آپ کریں قناعت، یعنی قناعت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس حالت میں آپ کو اللہ رکھے، آپ اس پر شکر ادا کرتے رہے۔ بعض ہوتے ہیں کہ کما بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زبان پر شکایت، نہ جی کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، نہ جی کچھ نہیں ہے جی، میں ہر وقت زبان پر رونا، ہر وقت زبان سے شکایتیں۔ زبان سے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ نے آپ کو چھت دی ہے، آپ ایسے کو دیکھو کہ جو جھوپڑی میں رہ رہا ہے،
اور جو جھوپڑی میں رہنے والا ہے وہ ایسے کو دیکھے کہ جس پر مکان بھی نہیں ہے، وہ مکان کے لیے در بدر پھر رہا ہے، وہ اسی طرح فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ جس حال میں بھی رکھے، اللہ جو بھی تھوڑا ہمیں اللہ رزق عطا کر رہا ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم نے تو آج 1 روپیہ کمایا بس اس کا رونا، جی یہ تو آج کچھ بھی نہیں، یہ نہیں رونا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، قناعت کرے۔ اسی چیز کا نام قناعت ہے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اسی پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اور جو اگر شکر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وعید بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر تمہارے لیے سخت سزائیں بھی ہیں۔ تو چنانچہ اللہ پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری زبان شکر والی، صبر والی ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں 8واں کام آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے آباد ہونے چاہیے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کریم اٹھا لیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، 2-3 دن تک اس کے گھر کے اندر قرآن کریم برابر پڑھا جائے گا، پھر اس قرآن کریم کو طاقوں میں سجا دیا جائے گا۔ وہ رب کا کلام جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اس رب کا کلام ہم طاقوں میں سجا دیا۔ ہم نے اس قرآن کریم کو صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے اس کتاب کو صرف جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ جس علاقے میں، جس بستی میں میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے مدرسوں کے ذریعے سے، آپ اندازہ نہیں لگاتے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی شیاطین شرکش جو نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اس بستی کی حفاظت کر دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو اللہ کے کلام سے آباد کرنا ہے، ہمیں مستقل اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم تو وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کی جاتی ہے، اللہ سے جس کے ذریعے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 8 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان کو کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ سکون بھی عطا کریں گے، آپ کی دکان، مکان، گھر میں سب میں برکتیں بھی عطا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔